الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے نبی کی امت نے ہم کو بنایا. آپ کا جو معراج کا سفر ہے، واقعتاً میرے بھائیوں، حضور نے یہ جو سزائیں دیکھی، امت کے مختلف گناہوں کے اوپر مختلف سزاؤں کی مثالیں حضور کے سامنے پیش کی گئی. اسی لیے حضور فرماتے تھے لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر تم لوگ جان لو وہ بات جس کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں دیکھی، ہم تو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھی ہے. اس لیے آپ کو حق تھا، فرماتے تھے اگر تم جان لو وہ باتیں جس کو میں جانتا ہوں تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. آج ہم میں سے کون روتا ہے؟ آخرت کے لیے کون روتا ہے؟ موت کو یاد کر کے کون روتا ہے؟ نانی اماں کا کوئی کھیل نہیں ہے. ہاں، موت اور ماں بعد الموت کے جو مراحل ہے اور اس کے بعد جو حشر کا حال ہوگا، کبھی کبھی اس کو سوچو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کے موقع پر، جب ابھی تو مسجد اقصی پہنچے نہیں ہے، آپ نے وعظ کرنے والے، بیان کرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں لوہے کی کینچی سے. جب کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے. جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون؟ عرض کیا کہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں. اس لیے تقریر کرنے والے کو چاہیے کہ بلا ثبوت کے بات نہ کرے. ہاں، بلا تحقیق کے بات نہ کرے. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہہ دینا، قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے اس کو آیت کہہ دینا، ایک بہت بڑی ذمہ داری. اس لیے اب ہونٹ استعمال ہوتے ہیں بولنے میں، زبان استعمال ہو رہی ہے بولنے میں، تو یہ سزا سے اسی کو کاٹا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور ہمیشہ حق بولنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما.
یقیناً یہ دور میرے عزیزو بہت ہی ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو علم صحیح حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایسے نت نئے فتنے آ رہے ہیں الگ الگ ٹاپک کے اوپر، ایمان والوں کے ایمان کو سلب کرنے کی اتنی ساری اسکیمیں اور اتنے سارے حربے ہو گئے کہ جس کا مقابلہ سوائے اللہ کی ذات کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صبح شام کی دعائیں پڑھا کرو، ایمان کو تازہ کیا کرو، سوتے وقت بھی کلمہ پڑھو اور ایمان کو تازہ کرو، اٹھ کے بھی کلمہ تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کیا گیا جس میں غیبت کرنے والے لوگ تھے، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ ارے اس ناخن سے بھی کھجاتے ہیں تو کبھی خراش آ جاتی ہے، تو تانبے کے ناخن ہیں اور وہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو خراش رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، بے عزت کرتے تھے لوگ۔ آج تو میرے بھائیوں غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا، یہ کہہ کر کہ وہ ہے ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ کہتے ہیں دیکھو ایسا کہنے سے وہ گناہ ہلکا نہیں ہو جائے گا، سامنے والے کو سننے کو پر آمادہ کرنے کے لیے ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم پوچھیں اپنے دل کو کہ یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی پشت کی پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اب چاہے اس میں ہے یا نہیں وہ بات نہیں، اگر ہے تو غیبت اور نہیں ہے پھر بھی آپ بات کریں یہ تو بہتان، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ آج تو غیبت ہر مجلس کی ایک فیشن ہو گئی، جہاں دو چار بیٹھ لیں گے ایک اس میں سے اٹھ کے جائے گا اس کی غیبت شروع ہوگی، ایک جائے گا پھر اس کی شروع ہوگی۔ ہماری مجلسیں غیبت سے محفوظ نہیں ہے میرے بھائی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے تو تنہائی بہتر ہے، جن مجلسوں میں گناہ ہوتے ہیں اس سے تو تنہائی بہتر ہے کہ کسی سے کوئی بات تو نہ ہو۔ اسی لیے مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، کسی نے دیکھا کہ حضرت یہاں، کہ ہاں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں کہ ان سے کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچ، اور میں یہاں سے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے، یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ قبرستان میں سوئے ہوئے لوگ کیا غیبت کریں گے، کیا کسی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ قبرستان جاتے بھی کبھی اللہ ماشاء اللہ جس کو توفیق دے وہ جاتے ہیں، لیکن کتنے جاتے ہیں بتائیے؟ بات تو یہ سوچتے کہ میرا کوئی نہیں ہے وہاں، بات یہ سوچتے کہ میرا کوئی نہیں وہاں، کہ کوئی نہیں ہے، سب ایمان والے تو ہیں، ان کو کچھ پڑھ کے بخش دو، ان کو گفٹ کرو کچھ، کل اپنی باری بھی آئے گی تو اس وقت امید رکھیں گے کہ ہے کوئی مجھے گفٹ کرنے والا۔ میرے بھائیو توبہ کرو اور یہ نیت کرو کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت کرنا حرام، غیبت سننا بھی حرام۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے غیبت ہو رہی ہے تو اس کو ریجیکٹ کرو، کہنے وہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے، لیکن ہمارا حال الٹا ہوتا ہے، جو کہتا ہے اس کا ہاں میں ہاں ملا دے، ہاں یار ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں غلط، میں نہیں مانتا اس بات، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ حدیث میں آیا کسی مومن کی بے عزتی ہوتی ہے
اس کی عزت کی حفاظت کرنا اور اس کی طرف سے ڈیفینس کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تو عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ آگے حضور تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جو فحش باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں، زنا کی باتیں، عورتوں کی باتیں، ہاں بکواس کرتے ہیں غلط، ان لوگوں کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کے اوپر آپ آتے ہیں، اس پتھر میں سے ایک بیل نکلتا ہے، پتھر کا ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے ایک بیل نکلا اور وہ بیل اس پتھر میں پھر جانا چاہتا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کا آدمی ہے، اپنی زندگی میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اور جب اس بات کے اوپر اس کو شرمندگی ہوتی تھی تو وہ بات کو واپس نہیں لیتا۔ ہاں بڑی بات، ہم کیا بڑے میرے بھائیو، ہماری کیا بات، اللہ اور اس کی بات بڑی، اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی۔ اس لیے ایمان والے کو تو اسی سے فرصت نہیں ہونی چاہیے، یا تو حدیث پڑھ رہا ہو یا حدیث سنا رہا ہو یا کسی کو دعوت دے رہا ہو، حدیث سنا کر۔ فحش باتیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ میرے بھائی آج ہر موبائل میں فحش بات، ہر موبائل میں فحش بات، اتنا ایزی ہو گیا گناہ کرنا کہ اگر کوئی نہیں ہے تنہائی میں اکیلا بھی موبائل سے لے کر بھی اس میں بہت سے گناہ کر لیتا ہے۔ ایسی ایسی تصویریں، یہ میرے بھائیوں یاد رکھو، دوسری قوم اسلام کے مقابلے میں سب ایک، اسی لیے کہا الکفر ملت واحدہ، کیا کہا؟ الکفر ملت واحدہ، اسلام ایک مذہب ہے، اس کے مقابلے میں سب ایک ہے۔ تو پوری دنیا نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے فحش کاری، بدکاری، زنا کاری، شراب نوشی، ان ساری چیزوں کو عام کرو تاکہ یہ مسلمان اور ان کی نسل اپنی لائن پہ نہ رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنی نسل کی حفاظت کرنا، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا، دین سکھاؤ گھر والوں کو بھی، بچوں کو، عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ آج عورتوں کے ساتھ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ دین کی بات کب کرتے ہیں بتاؤ؟ کب ٹائم ملتا؟ ان کے ساتھ کھانے کا ٹائم ملتا ہے، ان کے ساتھ شاپنگ کا ٹائم ملتا ہے، ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کا ٹائم ملتا ہے، سب ٹائم ملتے، لیکن کبھی دین کی بات یا کسی دعا کو سننے سنانے یا سیکھنے سکھانے کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ کیا کل قیامت میں ہماری پوچھ نہیں ہو کہ تم نے اپنی وہ عورتوں کے دین کا کیا کیا، دین سکھایا؟ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے سامنے جنت کے حالات کھولے گئے، جنت دکھائی گئی، تو جنت کی ایک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہاں آپ نے ایسی بھینی بھینی خوشبو دیکھی اور مشک کی خوشبو، آواز بھی سنی کچھ۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ یہ جنت کی آواز، جنت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ یا ربی ایتنی بما وعدتنی، یہ اللہ تم میرے حوالے کر دے ان لوگوں کا جن کا تم نے مجھے وعدہ کیا ہے، میرے اندر جو داخل ہوں گے پرہیزگار لوگ، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ عزت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے جن لوگوں کے لیے بنایا ہے ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو، ان کو میرے اندر داخل کر دو۔ تو پھر آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جنت کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ میرے عشرت کدے کے ریشم اور موتی، سونا چاندی، مونگے،
شہد، پانی، دودھ، شراب اور مختلف قسم کے جام اور کٹورے جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے، اب بھیج دو میرے پاس اس کے استعمال کرنے والے. اس پر حق تعالی شانہ کا جواب آتا ہے. جواب کیا ہے؟ کہ ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو مانتے ہیں اور نہ میرے برابر کسی کو مانتے ہیں، یہ لوگ میرے اندر داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تیرے اندر ایمان والا جائے گا جنت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تیرے اندر ایمان والا جائے گا جو مجھ پر اور میرے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، میرے ساتھ شرک نہیں کرتے اور مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. ایسے لوگ تیرے اندر داخل ہوں گے. اب ہم دیکھیں، ہم لوگوں کو سب کو جانا ہے جنت میں. تو کون نہیں چاہتا ہم میں سے جنت میں جانا؟ کون نہیں چاہتا؟ یہ میرے بھائی جنت کے اعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ہی کے لیے جنت بنائی، کسی اور کے لیے نہیں بنائی. ایمان والے ہی کے لیے بنائی. لیکن ایمان والے کو دنیا کے اندر کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کچھ تکلیفیں کاٹنی پڑے گی. ہم تو سوچتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری جنت بنی رہے اور وہاں کی بھی جنت ملے. ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں، خدا کو منا لو اور اس کی مان کے چل جاؤ تو دنیا خود جنت بن جائے گی اور وہ تو ملے گی. ہم نے دنیا کو یہ سمجھا ہے کہ یہ اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ دین کے خلاف کریں. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ دین پر چلتے ہوئے بھی مالدار ہو سکتے ہو اور آپ دین پر چلتے ہوئے بھی دنیا کے اندر جنت کے مزے لے سکتے ہو. بعض اللہ والے فرماتے تھے کہ جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا پہ پیار لے لیا، اللہ کو چن لیا، ایسا لگتا ہے. یہ تو جنت کی بات ہے. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں تو آپ کو جہنم کا منظر دکھایا ہے کہ جہنم کیسی ہے، جس کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ آپ ایک وادی کے اوپر سے گزرتے ہیں اور اس وادی کے اوپر ایسی دردناک آواز سنتے ہیں اور اتنی بدبو محسوس کرتے ہیں. پوچھتے ہیں جبریل سے کہ جبریل یہ ہے کیا؟ عرض کیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے. جہنم بھی کہہ رہی ہے کہ میرے حوالے کر دیں، میرے جن کا وعدہ کیا ہے وہ میرے حوالے. بعض کتابوں میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہنم کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دہتے انگارے ہیں، انگارے. دنیا میں تھوڑی سی گرمی لگتی ہے، ہمیں لو لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. میرے بھائیو، جہنم کا منظر کیسا ہوگا، اس کی تکلیفیں کیسی ہوگی. کبھی کبھی ٹھنڈے دماغ سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہوں، دنیا کی راحتیں، جنت کی راحتیں، دنیا کی تکلیفیں اور جہنم کی تکلیفیں، ان دونوں کو سامنے رکھو اور پھر یہ فیصلہ کرو کہ یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہوگی کہ میں دنیا کے مزوں کے لیے آخرت کے مزے چھوڑ دوں، یا دنیا کی تکلیف کے خاطر، دنیا کی تکلیفوں کو چھوڑ کر دنیا کے مزوں کے خاطر میں جہنم کو لے لوں. یہ بڑی بھی حماقت ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے، جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کیسی. اللہ کے نبی نے تو اس کو دیکھا ہے اور یہ سارے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے، مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں بتلائی گئی. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں. اسی سفر میں آپ کو دجال کی شکل دکھائی دے، جو کانا دجال، جس
ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور اس کے سر کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو پڑھا لکھا اور ان پڑھ بھی جان لے گا کہ یہ کیا لکھا۔ ایسے اس بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال تو آئیں گے۔ ہاں، دجل کے معنی فریب، دجل کے معنی فریب، دھوکہ۔ تو بڑے بڑے دھوکے باز تو آئیں گے دنیا میں۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے زلزلے کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں، یا بہت زیادہ بارش آنے سے پہلے ہلکی ہلکی کچھ بارش آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ خوب بارش ہو۔ ایسے ہی جب بڑا دجال آئے گا اس سے پہلے پہلے، اور روایت ہے میرے بھائیوں، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ایسا آئے گا دجال، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور بھی دے دے گا، وہ ڈھیل ہوگی اللہ کی طرف سے کہ جا، وہ بارش بھی برسائے گا، وہ جنت جہنم لے کے چلے گا، لوگوں کو دکھائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے ایمان مضبوط کرنا شرط ہے، ایمان ضروری ہے۔ مکہ اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی شبیہ دکھلائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو عبد العزیٰ بن قطن نام کا ایک آدمی تھا، اس کی شکل اس کے ساتھ ملتی ہوئی تھی۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے گزر چکا۔ عبد العزیٰ بن قطن کا اس کی شکل تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ آؤ محمد، آپ نے جبریل سے اس کے متعلق پوچھا؟ تو جواب دینے کے بجائے جبریل امین نے کہا کہ چلتے رہیے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا دشمن ابلیس ہے، وہ آپ کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، ابلیس اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑتا، صحیح راستے پہ بھی آ جاتا ہے اور غلط راستے پہ تو وہ جانتا ہے۔ اسی مولانا کہہ رہے تھے کہ شیطان تو یہ خوش ہوگا کہ جب سے موبائل بن گیا ہے اس وقت سے مجھے بہت راحت ہو گئی کہ لوگ اسی کے ساتھ ایسے ہو گئے موبائل میں گم کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی میں آدمی دیکھتے دیکھتے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک استعمال کی چیز ہے، لیکن استعمال کی حد تک رکھے، ضرورت تک رکھے، ضرورت سے اس کو آگے نہ بڑھنے دے۔ آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر زیادہ کرنے کی ہے۔ کیسے کیسے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اور سن رہے ہیں۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد اقصیٰ پہنچے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے جام، پینے کی چیزیں پیش کی گئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کل ملا کر 4 قسم کے برتن پیش کیے گئے ہیں اس سفر میں۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آگے چل کے بات آئے گی، نبیوں کو جو نماز پڑھائی 2 رکعت، حضور امام تھے، سارے انبیاء اور جو فرشتے تھے وہ آپ کے مقتدی تھے۔ نماز کے بعد بھی حضور کو پیاس لگی، اس وقت ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا دودھ اور شراب۔ ابھی یہاں کہا گیا کہ آپ کے سامنے دودھ اور شہد پیش کیا گیا۔ دودھ ایک فطری چیز ہے میرے بھائی، بچہ پیدا ہوتے ہی وہ دودھ لیتا ہے، چاہے کسی بھی جانور کا بچہ ہو، یعنی جو دودھ دینے والے جانور ہے وہ، اس کا ہر ایک کا بچہ دودھ مانگے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فطری چیز ہے دودھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ایسی بنائی ہے جو لکوڈ ہے، لیکن وہ جہاں ایک ڈرنک ہے، پینے کی چیز ہے، وہیں پر اس کے اندر میل بننے کے لیے صلاحیت ہے، وہ ایک خوراک بھی ہے۔ ایک ہے زمزم۔ زمزم ایک ایسی چیز ہے کہ پینے کا پانی ہے، لیکن وہ خوراک کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کئی مہینوں تک صرف زمزم پی کر چلتے تھے۔ ہم لوگ
پہلی دفعہ جب عمرے کے لیے گئے، مدرسے کی طرف سے انعام تھا، تو رمضان کے مہینے کے لیے وہاں گئے گزارنے کے لیے، تو شہری کے لیے اٹھتے نہیں تھے، وہی زمزم کے 4-5 گلاس پانی پی کے اسی سے شہری کر لیتے، کون باہر جا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غذائیت رکھی ہے زمزم کے پانی کے اندر، اور پینے کی چیز بھی۔ اسی طرح سے دودھ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لیا، اور اگر دودھ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سپنے میں اپنے کو دودھ پیتے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علم سے دی جاتی ہے، علم، نالج، کہ اللہ جتنا دودھ پیے گا آدمی کا اتنا علم اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ خیر، تو بات یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر آگے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر جہاں پر تھی، سرخ قلعہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کتیب احمر کے پاس نماز پڑھ رہے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ اکرمتہ وفضلتہ، کہ آپ نے ان کا اکرام کیا اور ان کو فضیلت دی۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ بن عمران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہا وہ کس سے بہت زیادہ تیزی سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے کہ وہاں حساب کا لفظ، یعنی تھوڑا کڑک بات کرنا، قریب یہاں کی زبان میں قریب بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طبیعت کے تھوڑے مزاج کے تھوڑے سخت ہیں، ہاں، دیکھا نہیں کہ ایک آدمی کو ایک مارا گھوسا وہیں پر مار دیا، آپ نے بھی ارادہ نہیں کیا تھا مار ڈالنے، لیکن لگا کہ وہیں پر گر گیا وہ۔ تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرنا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ موسیٰ کی آواز میں نے ایسی بنائی کہ وہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، وہاں ایک درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر تھی وہاں سے گزرے، دیکھتے کیا ہے ایک درخت کے نیچے ایک بڑے میاں بڑی عمر والے ہیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے جبرائیل؟ عرض کیا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کئی واسطوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل ہیں، یہ حضور کے نسب کے اندر آتے ہیں، ایک بیٹے اسحاق ہے جن کے بیٹے یعقوب ہیں، اور یہ بنی اسرائیل ہے ان میں آتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے وہ اسماعیل ہے، حضرت سارہ علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے وہ اسحاق ہے۔ خیر یہ تاریخ، یہ سب سیرت کی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، ہمیں ان نبیوں کے حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو جگہ تھی وہاں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی، یہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو پہچان لیا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پہچانا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانا۔ دعائیں دی، دونوں نے دعائیں دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعائیں دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں دی۔ پھر آپ سوار ہوئے اور مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کے پاس جو وادی ہے وہاں پر آپ تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں بھی کچھ جہنم کو منکشف کیا۔ پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ کیف وجدتھا، آپ نے جہنم کیسا پائی؟ کہا کہ مثل الحمامہ، جیسے کہ کوئلہ، ایک دم کالی کالی آگ اس میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ایلیا پہنچے، جو سیریا کا ایک شہر ہے، اور مسجد اقصیٰ کا جو گاؤں ہے یا شہر ہے
وہاں پر فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ویلکم کیا، بڑی جماعت تھی فرشتوں کی، اور جن کی تعداد شمار کرنا مشکل تھا، باب الیمانی کے پاس، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سورج اور چاند یہیں سے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصی پہنچے اور مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں وہاں ایک بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے اندر جبریل امین نے ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد سوراخ کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس براق کے اوپر تشریف لے گئے تھے اس براق کو وہیں پہ باندھا گیا، دیکھیے باندھا گیا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ جاؤ پھر پکڑ لائیں گے، اس کو کہتے اسباب اختیار کرنا، ورنہ جبریل امین کو کیا ضرورت تھی سیڑھیوں کی اور براق کی، ایسے ہی پکڑ کے لے جاتے۔ یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے کیوں چلائے؟ ایسے ہی مسجد حرم سے ڈائریکٹ اوپر لے لیتے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری جگہوں کی سیر کرائی گئی جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے، اور مسجد اقصی کئی نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں بڑی برکت کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی آزادی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد کروائے، ہاں پھر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آوے اور آزادانہ اس میں نمازیں ہو، اس کے اندر اللہ کی عبادت ہو۔ ہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے مانگیں اس چیز کو، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ تین مسجدوں کی بڑی اہمیت آئی، حدیث میں آیا لا تشد الرحال الا، یہ صلاۃ بچا دی، کہا کہ آپ سفر نماز کے لیے اگر کرنا چاہے کہ میں کسی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ ان تین مسجدوں کے لیے نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں، اگر کسی مسجد کا سفر کرنا چاہے تو۔ ہاں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ سفر نہیں کر سکتے، صرف تین مسجدوں کے لیے کر سکتے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اگر درود سلامی پیش کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں آپ، یہ کر سکتے ہیں نیت۔ مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں وہاں پر جیسے مسجد نبوی کی نیت کی جاتی ہے، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی نیت کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کرنے چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس نقطے کو سمجھتے نہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی تین مسجدوں پہ زیارت کر سکتے یا تین مسجدوں پہ جا سکتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کے روزے پر اگر کوئی زیارت کی نیت سے جائے گا، حضور کیا فرماتے ہیں کہ من حج ولم یزورنی فقد جفا، جس نے حج کیا اور میری ملاقات نہیں کی، میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پہ ظلم۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں، بیت اللہ کا حج کرنا چاہتا ہوں، زندگی پر حج نصیب نہیں۔ اس لیے ایسے جذبات رکھو، خدا سے مانگو، ہاں، اور اول فرصت میں، اول وہلے میں یہ سفر کرو۔ آپ نے دیکھ لیا 2 سال کتنے لوگ بیچارے ارادہ کر کے بیٹھے تھے، نہیں جا سکتے۔ ہاں اللہ سے مانگے بغیر کام نہیں ہوگا۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں، اور جب مسجد اقصی پہنچے، آپ کہیں گے کس نے دیکھا کہ مسجد اقصی پہنچے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا میرے بھائیوں کہ کچھ ایسی باتیں ذہن اللہ تعالیٰ نے رکھی، یوں مت سمجھے کہ بھائی اچانک ہو گیا، نہیں، دل ارادہ کیا گیا۔ کیا ہوا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو وہ مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے ابو سفیان۔ انہوں نے قیصر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کرنے کے لیے ایک بات کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ جھوٹ بولتے کہاں؟ کبھی نہیں، لیکن ایک بات کہی ابو سفیان نے، وہ یہ کہی تھی کہ میں آپ کو یہ بادشاہ ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کے وہ ایک ایسی بات بتلاتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بھائی؟
کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ مسجد حرام سے رات کے ایک حصے میں نکلے اور تمہاری جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں رات کو پہنچے اور پھر اسی رات میں ہمارے پاس واپس بھی آ گئے۔ وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس پادری نے کہا کہ مجھے پتا ہے وہ رات، وہ کس رات کو آئے تھے میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کبھی ایسی شکلیں پیدا کرتا ہے کہ دشمنوں ہی کے اندر سے ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو وٹنس بنتے، گواہ بنتے۔ ابو سفیان نے تو سوچا یہ تھا کہ حضور کی عزت کم کر دیں گے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس پادری نے یہ کہا کہ وہ رات میں جانتا ہوں۔ تو بادشاہ قیصر نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو میں بند کر رہا تھا، تو اس رات ایک دروازے کے سوا سب بند ہو گئے۔ ایک دروازہ بند کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بند ہوا ہی نہیں، بہت ٹرائی کی اور کہا کہ وہ فلانا دروازہ۔ میرے اوپر ایسا غالب آ گیا کہ میں نے جتنے بھی لوگ وہاں حاضر تھے یا جو کچھ مزدور یا کوئی بڑھئی کارپینٹر تھے ان سے مدد دی، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ ہم نے سوچا کہ اس کو ویسا ہی نہیں تو کل صبح میں دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کے اوپر زیادہ لوڈ آ گیا ہوگا بلڈنگ کا، اس وجہ سے کوئی دنیا کے لوگ یہی تو سوچتے ہیں، یہ تھوڑی نظر پہنچے گی کہ خدا نے روک کے رکھا ہے یا کچھ پکڑ کے رکھا ہے، آدمی تو پہلے ہی کسی کو سوچے گا۔ تو پھر کہا کہ میں نے اس دن چھوڑ دیا کہ کل صبح میں بلائیں گے، ٹھیک کریں گے اور پھر دروازہ بند کریں گے۔ تو میں نے کھلا چھوڑ دیا۔ جب صبح کو میں آتا ہوں دیکھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے کے کونے کے اوپر ایک پتھر ہے، وہ پتھر کے اندر کچھ سوراخ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایسے آثار ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے، حضور کا جو براق تھا وہ وہاں باندھا گیا۔ یہ وہاں میں نے دیکھا اور پھر دروازے کو میں نے بند کرنے کی کوشش کی تو آسانی سے بند ہو گئے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ رات کو تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی بند کرنے کی اور صبح میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے اس گھر کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا تھا اور وہ رات میں جانتا۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ ہے امام الانبیاء، اس واقعے کو کہتے ہیں امام الانبیاء۔ حضور سارے نبیوں کے امام بنے اور 2 رکعت حضور نے نماز پڑھائی۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ آپ نے نماز پڑھائی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے تھے۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کو حاضر کر دیا اور اللہ کے نبی کی امامت کو سب کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ سارے نبیوں کا سردار ہے، اور سب نے حضور کو مبارکبادی دی اور ایسے الفاظ سے کہا کہ آپ ہی حقدار ہیں اس کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات کہیں۔ پھر آپ کے لیے 10 سیڑھیوں کے ذریعے حضور وہاں پہنچے اوپر تک، یہاں سے لے کر پہلے آسمان کے لیے 1 سیڑھی، دوسرے کے لیے دوسری، تیسرے کے لیے تیسرے، پھر 7 آسمان کے لیے 7 سیڑھیاں، پھر 7ویں آسمان سے اوپر جانے کے لیے سدرۃ المنتہا پہنچنے کے لیے جہاں بیری کا درخت ہے وہاں 8ویں سیڑھی، اور وہاں سے عرش تک پہنچنے کے لیے ایک 9ویں سیڑھی، اور اوپر جانے کے لیے 10ویں سیڑھی۔ ایسی 10 سیڑھیاں چاندی کی سونے کی لائی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور شروع ہونے سے پہلے آپ نے پھر دودھ پیا ہے، اور وہ دودھ بھی حضور نے تھوڑا بچائے رکھا، پورا نہیں پیا۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور اگر آپ پورا دودھ پی لیتے تو آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی بھٹکتا نہیں اور بہکتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا مجھے تھا نہیں، اب وہ چانس گیا، وہ فیصلہ تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے ہم امتی ہیں، ہم کون ہیں؟ اس وقت نبیوں نے کہا تھا کہ تم سارے نبیوں کے سردار اور آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے، لیکن ہم کیسی امت ہے؟
ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، ہے ٹائم ہمارے پاس؟ ارے جس دن نہ پڑھاؤ نیند نہیں آنی چاہیے، اللہ کے نبی سے رابطہ پیدا کرو، حضور کی سنتوں کو زندگی میں لاؤ، اس کے بغیر کوئی دروازہ کھلے گا نہیں۔ اگر کامیابی قبر میں چاہتے ہو، حشر میں چاہتے ہو، تو حضور کی سنت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو جگا دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ معراج کے متعلق بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔